میں نے بہت علماء کو سنا، بہت چیزیں فالو کی، بہت گھر میں دین سکھایا گیا، لیکن جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا میں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں۔ تو ہم کس سے سیکھنے بیٹھے ہیں، لیکن ہم کس کی بات مانیں، کس کو ہم اگنور کریں؟ مفتی تقی عثمانی، آپ نے مولانا مودودی، آپ نے کنز الایمان، یہ بڑے بڑے جو علماء دین ہیں ان کو آپ نے یوں اٹھا کے ریجیکٹ کر کے پھینک دیا کہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جو انہوں نے عربی زبان سیکھی اور اس کو دیکھ کے اتنی محنت کر کے اس کا ٹرانسلیشن کیا۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہو یہ مت سیکھیں، آپ دیکھیے آپ ایک کام کریں، آپ جو ہے نا عربی سیکھیں اس کے بعد یہ کریں۔ او بھائی، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ دین پھیلانے والے ہیں بہت انٹرنیٹ پہ، اس میں کئی لوگ پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، اور کئی جو جیسے آپ ہیں وہ عالم نہیں ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں ہم طالب دین ہیں، ہم نے تو بڑا دعویٰ کیا ہوا کہ ہم سیکھنے بیٹھے ہیں۔ تو ہم کس سے سیکھنے بیٹھے ہیں، لیکن ہم کس کی بات مانیں، کس کو ہم اگنور کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار دیکھیں، پہلی بات، ہر آدمی کا اپنا، آپ کو جب تھوڑا سا کہیں پہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے نا، تو کوئی دوست بھی بتاتا ہے، آپ اس کے بھی کہنے پہ علاج کر لیتے ہو۔ چھوٹا مسئلہ ہے نا، پراپر مسئلے کے لیے یو ہیو ٹو گو ٹو دا اسپیشلسٹ، صحیح ہے؟ اچھا، کوئی بھی منہ اٹھا کے، بقول آپ کے میں بھی، کوئی بھی منہ اٹھا کے دین کی، دیکھو بات یہ، میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں شاید اپنی پوری زندگی کی ہوئی چیزوں کو انڈو کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید چند چیزیں میری نالج میں نہیں آ پائی تھیں۔ میں نے بہت علماء کو سنا، بہت چیزیں فالو کی، بہت گھر میں دین سکھایا گیا، لیکن جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا میں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو اس لیے آیا ہوں، میں تو ایک لرنر ہوں، لیکن ہاں باقی لوگ جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات دعوے کے ساتھ جو چیلنج کر دیتا ہے علماء دین کو، جو دیکھیں وہ لوگ ہیں جو کیا کہلاتا ہے، کلک بیٹ کہلاتا ہے آپ لوگوں کی جنریشن، تو وہ کلک بیٹ والے ہیں، یعنی کہ جب آپ کسی بڑے آدمی کو کے پہ تہمت لگاؤ یا کوئی گالی دے دو تو آپ لائم لائٹ میں آ جاؤ کہ یار یہ ہے جس نے ان کو چیلنج کیا۔ چند لوگ اس لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چند لوگ واقعی ایسے ہیں جو میرے خیال سے، دیکھو ویسے تو اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ پاک کو، کہ اندر سے کسی کیا نہیں آتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو، دیکھو ہم علماء دین کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے اٹھا کے، جن لوگوں نے کئی مطلب 20 سال، 40 سال لگائے مدرسوں میں، انہوں نے اب مجھے جب میں نے ان کو، جان وک صاحب جو ہیں مولویوں کے، جان وک کیا نام ہے ان کا، ساحل ادیم صاحب، جب میں نے ان کو یہ سنا کہتے ہوئے کہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا یہ ترجمہ تو میرا پوائنٹ یہ ہے، تو آپ مفتی تقی عثمانی، آپ نے مولانا مودودی، آپ نے کنز الایمان، یہ بڑے بڑے جو علماء دین ہیں ان کو آپ نے یوں اٹھا کے ریجیکٹ کر کے پھینک دیا کہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جو انہوں نے عربی زبان سیکھی اور اس کو دیکھ کے اتنی محنت کر کے اس کا ٹرانسلیشن کیا، تو انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں وردی کام نہیں کیا۔ I'm سوری، میں تو نہیں مان سکتا اس بات کو۔ دیکھیں ان کو جس کی جو جستجو ہے، جس کی جو محنت ہے، میں نے جتنا پڑھا، سچی بات ہے مجھے تو عربی زبان نہیں آتی ہے، اگر ان علماء دین کے یہ ترجمے موجود نہیں ہوتے تو میں آپ کو ایک لفظ بتانے کے قابل نہیں ہوتا، میں بھی ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا بھائی۔ لیکن میں کیوں اس قابل ہوں؟ کیوں میں نے اپنی زبان میں، اب ان کا جان وک صاحب کا جو میں نے بیان سنا، ان سے کوئی صاحب یہ بحث کر رہے تھے کہ دیکھیے کہ سمجھ آنا ضروری ہے، دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا، ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا، ہو کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب مجھے بتائیے، اتنے ابھی ہم نے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کیا، کوئی راکٹ سائنس باتیں تھیں؟ یار ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو، اس کے لیے کون سی آپ کو کوئی راکٹ سائنس چاہیے سمجھنے کے لیے کہ یار جو ہے نا وزن کے اندر، تو میں کہاں سے، میں نے قرآنی کی آیت ابھی آپ کے سامنے بتائیے، اب آپ نے، ہم نے کوئی 8 10 یا زیادہ آیتیں آج ڈسکس کر لی نا، کیا آپ کو کہیں پہ بھی کوئی چیز ایسی ہے جو میں نے آپ کو ٹرانسلیشن سے بتائی ہو آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو؟ تو بھائی دیکھیے، ہم جب ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ ہم تو گوروں کی غلامی سے نکل کر آئے نا، 47 سے پہلے تو ہم ان کے اس میں تھے، تو آپ کے جو مین لینگویج تھی وہ ساری انگریزی تھی، تو ابھی بھی جتنا سرکاری کمیونیکیشن ہوتا ہے انگریزی میں ہوتا ہے، میجورٹی آپ کو پتہ ہے عام آدمی کو اردو آتی ہے، اس کو تو نہیں آتی ہے، یا جو بیچارہ دیسی آدمی ہے، پنجاب کا رہنے والا، کے پی کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا، بولے ان کو اپنی ریجنل لینگویجز آتی ہیں، ان کو ٹوٹی پوٹی اردو آتی ہے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بیچارے انگریزی کے اندر کمیونیکیشن کریں؟
تو زبان آنا یہ تو علم، رب زدنی علما، یا اللہ پاک مجھے اور علم عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ تو علم سیکھنا، علم جو اس علم کو روکے وہ خدا کے خلاف والے لوگ ہیں، بس یہ یاد رکھنا. جو علم کو کہے کہ بھائی یہ چیز نہیں، عربی سیکھیں بہت اچھی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں کہتے تھے، ہمارا قرآن پاک عربی میں، بہت اچھی بات ہے عربی. مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہو یہ مت سیکھیں، آپ دیکھیے آپ ایک کام کریں، آپ جو ہے نا عربی سیکھیں اس کے بعد یہ کریں. او بھائی میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو آگے کئی جنم ہوتے ہیں میرے پاس، اسی ایک جنم میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اس جنم میں اگر عربی سیکھنا شروع کر دیا تو بھائی میں میسج کب سمجھوں گا؟ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرفیکٹ سسٹم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جیسی ایج ہے، آپ میں سے جس کو جستجو ہے آپ جائیں، آپ سیکھیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں سیکھنی تو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میسج. یہ امپورٹنٹ چیز ہے یار. یہ جو ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہوئے، آپ مطلب کیا مانتے ہیں، یہ لوگ واقعی اتنے ان پڑھ ہیں کہ یہ واقعی بلیو کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یا کیا یہ منافق بیٹھے ٹی آر پی کے لیے؟ یار میں نے آپ کو ابھی ایک تو ٹی آر پی والی آپ نے اچھا جواب دیا، دوسرا میں نے ایک مثال دی تھی ایران والی، ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے مثالیں پاکستان کے اندر بھی دیکھی ہیں کہ ایران کے اندر وہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلے اور اس کے اندر وہ دنگے فساد والے لوگ گھسے، ان میں مکس ہو کے اور شو کرانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ پروٹیسٹرز ہیں جنہوں نے اٹیک کیا، جبکہ انہوں نے نہیں کیا یار. تو دیکھو بات یہ ہے، ایک ہے اللہ کا دین، ٹھیک ہے، ایک آپ نے قرآن پاک میں بار بار سنا گا منافقین، یعنی کہ تمہاری، یا پھر حکومت پاکستان ایک بہت زور سے ایک لفظ استعمال کری ہے خارجی. ان خارجیوں میں اور منافقین، یہ دے ول لک لائک کہ یہ آپ ہی کے صفوں سے آئے والے لوگ ہیں. یہ باتیں بھی بہت ملتی جلتی کریں گے، لیکن بھائی جب کسی کو جج کرنا ہے نا تو بیسک اس سے جج کرو. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. ایک آدمی کا بیسک بلیو ہے کہ یار سب کو یہ 20 جاؤں میں بم بلاسٹ کر کے سب کو اڑا دوں. یار میرے خیال سے تو یہ اللہ کو ماننے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا یہ تو حرکت نہیں کر سکے. ہاں تم وار سچویشن میں کرو گے تو تم اللہ اور نبی کے ساتھیوں میں سے ہو، لیکن نان وار سچویشن میں مار رہے ہو، اور ایسی جگہ جہاں پہ عورتیں بچے بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو لڑنے والے نہیں ہیں، تو بھائی اس کا مطلب تو تم کسی ایجنڈے پہ تمہیں کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں، نام تم یوز کرنا چاہ رہے ہو کہ میں حلیہ بنا لیا تم نے اس طرح کا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا، تم ہو نہیں نا. تمہاری دیکھو نا، میں تو تم آؤ اور تم آ کے میں دیکھوں کہ تم نے آ کے چیزیں توڑنی شروع کر دی ہیں، پتھر مار رہے ہو اس پہ آ کے، میں پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو؟ یار میں اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ درست ہو جائیں. تو میں آپ کے جملے کو مانوں گا یا آپ کے ایکشن پہ آپ کے بارے میں سوچوں گا؟ تو اصول بنتا ہے ایکشن، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے ایکشن کیا ہے، اور ایکشن کے اوپر ہم اپنی ججمنٹ تیار کریں، نہ کہ اس نے جو خوبصورت الفاظ ادا کرنا چاہ رہا ہے ریجیکٹ کریں اس خوبصورت الفاظ کو. آلویز چیک کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیٹرول ہوں، تو پیٹرول تو اس کو تیلی دکھاؤں گا آگ پکڑے گا، تو پیٹرول کا تو یہ کیریکٹر ہے، جس چیز کا جو کیریکٹر وہ نظر آئے آپ اس سے مانیں. اب وہ پیٹرول آگ پکڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں میں پانی ہوں، نہیں بھائی میں نے ماچس دکھائی، تو آگ پکڑ رہا ہے، تو پیٹرول ہے. You look like پانی بٹ you are not پانی، you are petrol. تو جو حلیہ بدل کر آ رہے ہیں خارجیز آپ کے ہیں، تو آپ دیکھ لو نا، یہ خارجیز جو ہیں اب تمہاری اپنی آرمی ہے نا جو ان کا پکڑ کے ان کا شکار کر رہی ہے، تو دیٹس گڈ، اچھی بات ہے. ہاں اللہ معاف کرے، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اب ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، دیر آئے درست ہے.